ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ اس وجہ سے بہت پریشان رہتا تھا کہ میرے بعد میں میری گدی کو کون سنبھالے گا، میرے تخت پر کون بیٹھے گا۔ اس کی بہت سالوں کے بعد میں اس کی خواہش پوری ہوتی ہے اور اس کے گھر میں ایک بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے۔ بیٹا پیدا ہونے کے بعد وہ بہت خوش ہوتا ہے، لیکن اس کی خوشی زیادہ تر ٹک نہیں پاتی جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کا بچہ ساری زندگی کے لیے اپنی کمر کو سیدھا تک نہیں کر پائے گا، یہ پیدائشی طور پر معذور ہے۔ جیسے جیسے وہ شہزادہ بڑا ہوتا جاتا ہے، بادشاہ پورے ملک سے حکیموں کو بلا کے اس کا علاج معالجہ کرواتا ہے، لیکن سارے کے سارے حکیم ناکامیاب رہتے ہیں۔ ایک دن وہ شہزادہ اپنے والد سے کہتا ہے کہ ابا جان میں اپنا ایک مجسمہ بنوانا چاہتا ہوں، تو وہ بادشاہ سے کہتا ہے کہ بیٹا میں تمہارا مجسمہ نہیں بنا سکتا، کیونکہ جس مجسمے میں تمہاری گردن جھکی ہوئی ہوگی، تمہاری گردن اور تمہاری کمر جھکی ہوئی ہوگی، میری رایا دیکھے گی تو تمہارا مذاق اڑائے گی اور تم اس چیز کو برداشت نہیں کر پاؤ گے اور میں بھی اس چیز کو برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ تو وہ شہزادہ کہتا ہے کہ ابا جان آپ کو کس نے کہا ہے کہ میرا مجسمہ ویسا بنائے جیسا ابھی میں ہوں، بلکہ میرا مجسمہ ویسا بنائیے جیسا میں بننا چاہتا ہوں۔ تو وہ بادشاہ پوچھتا ہے کہ بیٹا تم کیسا بننا چاہتے ہو؟ وہ بولتا ہے کہ ابا جان میں ایسا بننا چاہتا ہوں کہ جب میں جوان ہوں تو میں اپنی کمر کو بالکل سیدھا کر سکوں اور میں تلوار بازی کر سکوں اور میں گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوں، میں اپنا عزت اور شان و شوکت کو لانا چاہتا ہوں جو آپ میرے میں دیکھنا چاہتے ہو۔ تو وہ بادشاہ تھوڑا سا پریشان ہوتا ہے، لیکن اپنے بیٹے کی خواہش کو پوری کرتا ہے اور ایک ایسا مجسمہ بناتا ہے جو بالکل تندرست اور ٹھیک نوجوان کا ہوتا ہے۔ اس میں اس کی کمر بالکل سیدھی ہوتی ہے اور وہ بالکل حشاد بشاد نوجوان ہوتا ہے۔ وہ شہزادے کے کمرے کے باہر اس مجسمے کو لگا دیتا ہے۔ شہزادہ صبح اٹھ کے اس مجسمے کو دیکھتا ہے اور اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ شہزادہ اپنی کمر کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اتنی تکلیف برداشت کرتا ہے کہ وہ بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے، لیکن وہ اپنی کوشش کو نہیں چھوڑتا۔ سارے حکیم اور سارا دربار اس کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس پہ ترس کھا رہا ہوتا ہے کہ یہ شہزادہ اپنے ساتھ میں کتنا بڑا ظلم کر رہا ہے۔ جب یہ سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا تو یہ کوشش کیوں کر رہا ہے، یہ کیوں اپنی جان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہوا ہے۔ سارے دربار کو اس پہ ترس آ رہا ہوتا ہے انکلوڈنگ بادشاہ، لیکن اس شہزادے کو اپنے آپ پر ترس نہیں آ رہا ہوتا۔ وہ اپنی کوشش کو جاری رکھتا ہے، وہ ڈیلی بیسس پہ اپنے آپ کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن دوسرا کوئی باہر کا بندہ بے شک نہیں جانتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور اس یہ کرنے سے اس کی جسم میں کتنی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ ایک دن آتا ہے کہ وہ شہزادہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے والد کو جا کے کہتا ہے کہ ابا جان میں ویسا بن گیا ہوں جیسا آپ نے میرا مجسمہ بنایا تھا۔ اگر آپ کسی بھی چیز کو کرنے کی کوشش کرتے ہو اور اپنا فوکس سارا کا سارا اس چیز پہ ڈال دیتے ہو تو آپ کامیاب ہو جاتے ہو۔ اگر آپ کی لگن سچی ہے اور آپ کا فوکس ہے تو آپ کو دنیا کی کوئی طاقت اس چیز کو حاصل کرنے سے نہیں روک سکتی۔ فوکس ایک ایسی چیز ہے، قابلیت کچھ میٹر نہیں کرتی۔ اگر آپ فوکس کرتے ہو اور آپ قابل نہیں بھی ہو، آپ فوکس کرتے ہو اور محنتی ہو تو ایک نہ ایک دن آپ وہاں پہ ضرور پہنچو گے جہاں پہ آپ پہنچنا چاہتے ہو، کیونکہ ہر قابل شخص کامیاب نہیں ہوتا، لیکن ہر محنتی شخص کامیاب ضرور ہوتا ہے۔